السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ لیڈر کا یا کسی شخص کا ان بائسڈ ہونا کتنا ضروری ہے۔ اگر ایک لیڈر یا آرگنائزیشن کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ان بائسڈ ہوگا تو ہی وہ سچویشنز کو بہتر طریقے سے انالائز کر پائے گا۔ وہ جو کانفلکٹس ہیں ان کو کلیش مینجمنٹ کے جو کانسیپٹ ہے اس پہ وہ بہت اچھی طریقے سے پورا اتر پائے گا، بیکاز جو ہیڈز ہوتے ہیں وہ ان کے ڈیسیژن ہی ہوتے ہیں جو کسی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کر دیتے ہیں یا آرگنائزیشن کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ کہ ایک جو لیڈر ہے وہ ان بائسڈ ہو کر اپنے ڈیسیژنس لے، اپنے فیصلہ جات کرے۔ تو ان بائسڈ ہونا وہ کیسے ہے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ایک لیڈر اپنے اندر یہ ابیلٹی پیدا کر لے کہ وہ جس طرح ایک انفارمیشن فلو میں آ رہی ہوتی ہے اس کو ایز سچ ہی ایکسیپٹ نہ کر لے، یا اگر کوئی آ کے اسے بات بتاتا ہے تو اس کی بات ایز سچ ماننے کی بجائے وہ بات کی تحقیق کی طرف چلا جائے اور اپنے اندر یہ ابیلٹی پیدا کر لے کہ میں نے چیزوں کو ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ دیکھنا ہے، میں نے سچویشنز کو ڈیفرنٹ کیفیات کے ساتھ جو ہے نا وہ چیک کرنا ہے۔ سم ٹائمز وہ غصے میں ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو غصے کے انداز میں بھی دیکھے، وہ یہ بھی فیصلہ کر لے کہ میں نے اس سچویشن کو صرف غصے کی حالت میں اس کا ڈیسیژن نہیں دینا، بلکہ جب کول ہو جاؤں گا تو میں نے کول وے میں بھی اس کو دیکھنا ہے، میں نے دوستوں کے اندر بیٹھ کے بھی اس سچویشن کو دیکھنا ہے، میں نے تنہائی میں بیٹھ کے بھی اس سچویشن کو دیکھنا ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو مختلف جو سینیریو ہوتے ہیں، مختلف جو سچویشنز ہوتی ہیں ان کو ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ دیکھنے کا قائل ہوتا ہے، وہ شخص ان بائسڈ رہتا ہے۔ اس سے جو نمبر آف رانگ ڈیسیژنز ہیں وہ کم سے کم تر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے لیڈر کی ایک بہت بڑی ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ سچویشنز کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھے اور اپنے آپ کو ان بائسڈ رکھے۔ جیسے فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کے اس ٹاپک کو کلوز کروں گا کہ ابھی ربیع الاول کا ماہ تھا، کچھ دوست اس کے حق میں بیان دے رہے تھے، کچھ دوست اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے، تو مجھ سے بھی دوستوں نے رابطہ کیا تو میں نے کہا یار دیکھیں جو لوگ اس کے حق میں بیان دے رہے تھے، میں نے کہا آپ کن علماء کرام کو سنتے ہیں؟ تو جب میں نے ان سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ صرف اور صرف جو ہے سنی اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کو سنتے ہیں۔ تو میں نے جب دوسروں سے پوچھا کہ جو ریجیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کن علماء کرام کو سنتے ہیں، تو انہوں نے اہل دیوبند، اہل حدیث علماء کرام کا نام لیا۔ تو میں نے کہا یار کسی بھی حتمی نتیجے سے پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت نے چونکہ ہمیں بھی شعور دیا ہے تو ہمیں ہر طرح کے علماء کرام کو جو اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں انہیں بھی سننے کی ضرورت ہے، جو اس کو ریجیکٹ کرنے کے حق میں بیان دیتے ہیں انہیں بھی ہمیں سننے کی ضرورت ہے، پھر کچھ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد جب یہ ساری کی ساری انفارمیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے تو پھر اللہ پاک نے ہمیں جو شعور اور عقل دی ہوئی ہے ہمیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں کسی نہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ تو میں نے کہا، انہوں نے کہا سر رولے ہی بڑے ہیں، یعنی بہت زیادہ کنفیوژنس ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو میں نے کہا دیکھیں یار یہ بات بڑی انڈرسٹوڈ ہے کہ جب اسلام آیا تھا تو اس نے ایک بالکل نیا کانسیپٹ دیا، بالکل ایک نیا سسٹم دیا، جس سسٹم نے وہاں کی جو چدراہٹیں تھیں انہیں بالکل چیلنج کر دیا۔ اس نے ایک ایسا سسٹم سٹینڈرڈ دے دیا کہ بھائی یہ سٹینڈرڈ پہ جو بندہ پورا اترا ہے وہ اگر غلام ہے تو وہ سردار ہے، اگر وہ کوئی سردار اس پہ پورا نہیں اترتا تو وہ سب سے سوسائٹی میں وہ ہیڈ نہیں ہے بلکہ وہ ایک نارمل پرسن ہے جسے اپنے آپ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا جیسے جب ایک سسٹم چدراہٹوں کو توڑ دے، جیسے فار ایگزامپل کسی گاؤں میں ایک چودھری بیٹھا ہو اور اس گاؤں کا ایک کمزور تر بچہ یا بندہ اس چودھری کی چدراہٹ کو چیلنج کر دے، تو چودھری شاید وقتی طور پہ اس کی ان باتوں کو مان بھی لے، لیکن وہ اپنے اندر سے جو ایک غضب ہے نا وہ اس کو کبھی نکال نہیں پائے گا۔ تو میں نے کہا اسی طرح اسلام نے جب یہ ساری کی ساری کیلکولیشنز کو ری کیلکولیٹ کیا تو وہ جو چودھری جن کی چدراہٹیں چیلنج ہوئی تھی وہ آج تک اس پہ انویسٹمنٹ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو کچھ چیزیں پراپوگنڈا جو نا وہ خواہ ہوتی چلی جاتی ہیں تاکہ اس سوسائٹی کا یا اسلام کو ماننے والے انتشار کا شکار ہو جائیں۔ تو میں نے کہا آپ سچویشنز کو دیکھنے کے لیے، ایک حتمی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے
ہر طرح کے لوگوں کو سنیں، ہر مسلک کے لوگوں کو سنیں، ان بائزڈ ہو گئے، اور اس کے بعد آپ جو ہے اسی طرح اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی میری رائے یہ ہے کہ ایک شخص کو صوفی کو بھی سننا چاہیے، صوفی جیسے مولانا روم ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص کو علماء کرام کو بھی سننا چاہیے، ہر مسلک کے علماء کرام کو سننا چاہیے، اور ایک شخص کو اسلام کو سمجھنے کے لیے سائنسدان کو بھی سننا چاہیے، سمجھنا اور پڑھنا چاہیے۔ اگر ایک شخص یہ ان تینوں چیزوں کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، جیسے سائنسدان کو دیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، علماء کرام کو سنتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ کیا نام ہے صوفیہ کرام کو پڑھتا ہے، تو وہ بندہ اسلام کی روح کو اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو وہ کچھ نہ کچھ اسلام کی روح تک پہنچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو بہار دیگر آج کا ٹاپک یہ تھا کہ انفارمیشن کو لیڈر اگر ایز پر فلو ہی لیتا ہے تو اس کے مس گائیڈ ہونے کا بہت زیادہ چانسز ہوتا ہے، بیکاز پراپوگیشن بہت زیادہ ہوتی ہے غلط چیزوں کی، غلط چیزوں کو پراپوگیٹ کرنے کے لیے لوگوں نے ٹیمز ہائر کی ہوئی ہیں، ویڈیو جو ہے وہ ایڈٹ ہو جاتی ہے، تصاویر ایڈٹ ہو جاتی ہیں، پھر سوشل میڈیا کا اتنا بہاؤ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سم ٹائم بالکل سچویشن کو جج کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اگر کسی نے بیسٹ وے میں لیڈ کرنا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی آرگنائزیشن میں نمبر آف رانگ ڈیسیجنس کم سے کم تر ہو، تو وہ لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے سوچے، دیکھے۔ اس لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو مختلف کیفیات اور اپنے مزاج کے مطابق دیکھے۔ اس لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کول اینڈ کام رہے اور چیزوں کو بیسٹ وے میں دیکھتا رہے۔ بہار دیگر بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔